والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کی دیکھ بھال کا شرف حاصل ہوا اور انہوں نے یہ خوشگوار فریضہ کمال شفقت سے ادا کرنا شروع کیا۔ ننھے محمد ابھی والدہ کی وفات کے صدمے سے ہی نہ سنبھل پائے تھے کہ نیک سیرت دادا بھی انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان کے جنازے میں شریک ہو کر قبرستان کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ بھر آنسوؤں کی لڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم گالوں پر مسلسل ٹپکتی رہیں۔ ننھے محمد یاس و غم کی ایک مجسم تصویر دکھائی دی۔ سردار عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا اور انہوں نے بہت شفقت اور فراست سے اس نازک فریضے کی انجام دہی شروع کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ شفقت اور محبت سے پیش آتے اور انتہائی کوشش کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی یتامت کا قطعی احساس نہ ہو۔ سب سے پہلا باقاعدہ مشغل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا گلہ بانی کا تھا۔ اس شغل کی ابتدا انہی دنوں ہو چکی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دائی ماں حلیمہ سعدیہ کے صحرائی خیمے میں زیر پرورش تھے۔ آئندہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ابتدائی شغل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر کثرت سے یاد کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت کے لیے گلہ بانی بنیادی شرط ہے۔ گلہ بانی کے بغیر منصب نبوت تک رسائی ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ گلہ باندھ تھے، حضرت داؤد نے بھی گلہ بانی کی ہے۔ میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضور اکرم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ قدیم عرب میں داستان گوئی کا رواج عام تھا، چنانچہ اس فن میں کمال رکھنے والوں کی ایک خاصی بڑی جماعت پیدا ہو چکی تھی۔ دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر لوگ رات کو کسی مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور کوئی منجا ہوا داستان گو دلچسپ قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتا۔ یہ سلسلہ اکثر رات بھر جاری رہتا اور لوگ بڑے شوق سے یہ داستانیں سنتے۔ ابتدائی عمر میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی داستان گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تفریح کے لیے روانہ ہوئے تو اتفاق سے راستے میں ایک مکان میں شادی کی محفل زوروں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تماشا دیکھنے کے لیے ٹھہرے تو انہیں وہیں نیند آ گئی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو شادی کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہو سکے اور نہ ہی داستان گوئی کے مرکز تک پہنچ سکے۔ عہد گلہ بانی سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادداشت کافی دلچسپ ہے اور اخلاقی پہلو سے بے حد اہم بھی۔ اس دور کے ایک واقعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بے تکلف الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں، میرے لیے ان مشاغل میں کوئی کشش نہ تھی جن سے کفار مکہ لطف اندوز ہوا کرتے تھے، مگر 2 موقعوں پر جب میں نے ان تفریحات سے قدرے محظوظ ہونا چاہا تو میرے اور میری خواہش کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو گئے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور قریش کا ایک نوجوان چرواہا مکہ کی پہاڑیوں پر اپنے ریوڑ چرا رہے تھے، اور میں نے اس سے کہا کہ میں کچھ آرام اور تفریح کی خاطر رات بھر کے لیے شہر جا رہا ہوں، ذرا میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا۔ میرا ساتھی راضی ہو گیا تو میں شہر کی جانب چل نکلا۔ ابھی آبادی کے پہلے مکان کے قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے بانسری کی سریں سنائی دی۔ مجھے بتایا گیا کہ اہل خانہ جشن شادی میں مشغول ہیں۔ میں بھی ان میں جا بیٹھا اور موسیقی سننے لگا، مگر ہوا کچھ یوں کہ خداوند تعالیٰ نے میرے کان ہی بند کر دیے۔
پھر مجھ پر ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ صبح سورج نکلنے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ شادی کے اس جشن میں ہوا کیا تھا۔ جب میں چراگاہ میں اپنے ساتھی کے پاس لوٹا تو اسے سارا کا سارا قصہ جوں کا توں سنایا۔ دوسرے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح ایک دفعہ اور میں رات کو اسی مقصد کے لیے مکہ شہر کی جانب روانہ ہوا تو پھر وہی بات ہوئی۔ میرے کانوں میں یکا یک گانے بجنے کی آواز آئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی آسمانی نغمہ تھا، لیکن پھر اسی لمحے مجھے دفعتاً نیند نے آ گھیرا۔ صبح تک میری آنکھ لگی رہی۔ اس کے بعد تو پھر کبھی مجھے اس قسم کا کوئی خیال نہ آیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا اعزاز بخشا۔ ایک برگزیدہ ہستی جسے ساری کائنات کی نگہبانی سونپی جا رہی ہو، اس کے بلند منصب کے لیے ان عامیانہ تفریحوں میں شمولیت شاید شایان شان نہیں تھی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد شباب کے تمام تر لمحات پاکیزہ غور و فکر اور انسانی بھلائی کے کاموں میں ہی بسر ہوئے، اور وقت کی تمام لغزشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم و استقلال کو متزلزل کرنے میں قطعی ناکام رہیں۔